تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري کہ آج کا خطبہ علم کو حاصل کرنا اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے اس کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، کہ سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ کل تم کہہ دو کہ رب زدنی علما۔ سورہ طہ آیت نمبر 114 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ سب یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر۔ علم کے اضافے کے سوا انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ اس علم حاصل کرنے کی ضرورت ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں لازمی اور ضروری ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس انسان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں تعلیمات دی ہے ہم کو عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں عمل کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی، جس کا طریقہ قرآن مجید کے اندر آیا، قرآن مجید کی پہلی وہی جو غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے، سورہ علق کے اندر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ٹائم نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہرا میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں سورہ علق کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 403 کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آیا اور مجھے فرمایا کہ اقرأ پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کہنے کے بعد جبریل نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر بولا اقرأ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بولا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امید ہے، تو فرمایا تیسری مرتبہ جبریل نے مجھے اپنے سینے سے قریب کر کے بولا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اے نبی اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کر۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پورا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم کو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جب ارشاد فرمائے تو جبریل نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو جبریل نے اسے فرمایا کہ آپ پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو، اس رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ علقہ کی معنی ہے خون کا لوتھڑا، خلق الانسان من علق، خون کے لوتھڑے سے انسان کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں اس ٹائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت رکھی گئی اس آیتوں کے اندر کہ جو انسان کو خلق الانسان من علق، جو انسان کو ایک علقہ ایک خون کے لوتھڑے سے بنا سکتا ہے، تو وہ کیا تمہیں پڑھا نہیں سکتا؟ آپ کو پڑھا نہیں سکتا؟ تو آپ رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو۔ جب انسان کا وجود نہیں تھا، خون کے لوتھڑے سے انسان بن سکتا ہے، تو وہ پڑھانا جو رب جو پڑھائے تو وہ پڑھانا کون سا مسئلہ ہے؟ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائی، اور یہ قرآن کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پڑھو،
اس رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب انسان کا پیدا کرنا مشکل یا آپ کا پڑھانا مشکل؟ اس رب کا نام لے کر پڑھو، اقرا وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، چوتھی آیت میں فرمایا جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ تو ہمیں یہ قانون قرآن سے ملتا ہے کہ جو قلم ہے اس کی فضیلت اور اہمیت انسان جانے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ جو بھی انسان جب بھی کوئی دین سیکھتا ہے تو اس کی بنیاد قلم اس کی بنیاد ہے۔ جب تک وہ قلم سے نہیں لکھتا نہیں پڑھتا وہ پڑھنا سیکھنا لکھنا نہیں جان سکتا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتائی گئی کہ اقرا وربک الاکرم، اے نبی پڑھو تیرا رب بڑا کریم ہے، یعنی تو رب کے کرم کے ساتھ پڑھ۔ لوگ جو ہے وہ قلم کے ساتھ پڑھیں گے۔ لوگوں کے لیے قلم ہے، تمہارے لیے خدا کا کرم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تو پڑھ۔ تو یہ حکمت ہے ان آیتوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، پہلی آیت میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ، اس رب کے نام کے ساتھ جس کے بارے میں فرمایا خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ تو انسان بنانا مشکل یا آپ کا پڑھانا مشکل؟ دوسری آیت میں اقرا وربک الاکرم، تیرا رب پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ کون سا رب؟ وہ رب الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ یعنی آپ کو کرم کے ذریعے جو آپ پر فضل ہے رب کا، تمہارا رب بڑا کریم ہے، یعنی تم جو پڑھو گے وہ خدا کے کرم اور فضل سے پڑھو گے۔